الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين المنتجبين المعصومين واللعنة الدائمة الجاثية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صلوات ایزان گرامی، بزرگان قوم، جوان مذہب، میری ماں اور بہنوں، شہزادی کونین کے لال کے سورواروں، سورہ اسراء کی آیت ذہن میں میں اپنے معروضات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جو اس سلسلے کی تیسری مجلس ہے۔ اعلان قدرت ہو رہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو دنیا میں کرامت کے ساتھ بھیجا۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اس کو خشکی اور دریاؤں پر مسلط کر دیا۔ اس کو یہ قدرت دے دی کہ اس کے قدم فضاؤں پر چلے گئے اور اس کی نگاہیں سمندر کی گہرائیوں تک پہنچ گئی۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کے بعد وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اسے ہم نے پاکیزہ رزق عطا کر دیا۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور پھر اسی انسان کو میں نے ساری مخلوق پر اپنے فضیلت عطا کر دی۔ کیونکہ میرا موضوع کرامت اور فضیلت انسانی ہے۔ کل گفتگو کا سلسلہ جہاں پر رکا تھا کہ انسان کے متعلق 3 طریقے کا دھوکہ ہوا۔ ملائکہ نے سوال کیا تو کسے بنا رہا ہے؟ اس سے پہلے کا انسان تو خورزی برپا کر چکا ہے، فساد پھیلا چکا ہے۔ اللہ نے جواب دیا: انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں اے فرشتوں تم نہیں جانتے۔ ملائکہ نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اے معبود جتنا علم تھا اتنا پوچھا، بقیہ جو بتائے گا وہ جان جائیں گے۔
ملائکہ باادب ہیں، ملائکہ معصوم ہیں، ملائکہ نے اعتراض نہیں کیا تھا، سوال کیا تھا، اور اس کے بعد مرحلہ آ گیا ابلیس کا، اور ابلیس نے اعتراض کر دیا۔ ملائکہ نے سوال کیا، انی عالم و مالا تعلمون کا جواب اللہ نے دیا، وہ خاموش ہو گئے۔ مگر جب ابلیس نے اعتراض کیا تو بات آگے بڑھ گئی، نہ وہ خدا کی اطاعت کو مان رہا تھا اور نہ صفے ملائکہ میں ملائکہ کے ساتھ چل رہا۔ 6000 سال سجدے کرنے والا، صفے ملائکہ میں رہنے والا، 6000 سال سجدہ کرنے والا، اتنا بڑا توحید کا دعوے دار کہ اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ حکم اللہ سے بھی کسی کا سجدہ کرنے کو تیار نہ ہوگا، تو پھر ہمارے آپ کے سجدوں کا کیا کہنا؟ 6000 سال کا سجدہ ایک اطاعت نہ ہونے میں بیکار ہو گیا، اور ہمارا 50 سال کا سجدہ اگر ہو بھی گیا ہو 60 سال کا تو نافرمانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ صبح کی نماز کیسے ہوتی ہے بندہ جانتا ہے، پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، 70 سال میں کتنی نماز کا پابند رہا خدا ہی جانتا ہے۔ وہ 6000 سال سجدہ کرنے کے بعد نافرمانی میں ابلیس بن گیا، اور ہمارا حال یہ ہے کہ 50 سال کے سجدے پر اللہ پہ احسان دکھا رہے ہیں۔ ہماری حالت اپنے سجدوں پہ غرور ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب پروردگار آج کی نماز پڑھ لی ہے تو پہ احسان کر دیا ہے، اپنا کہنا نماز نہیں پڑھا ہے نا، ایسی نماز ہماری۔ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں سوچتے ہیں خدا پہ احسان کر دیا، اب وہ 6000 سال سجدہ کرنے والا ابا واستکبر وکانا من الکافرین، منع کیا، تکبر کیا، کافرین میں سے چھایا ہو گیا نا۔ 6000 سال سجدہ کرنے والا کافرین میں سے ہو گیا، اور ہم کچھ سجدہ کر کے اپنا ایمان کا ایگریمنٹ کر لیے کیا ہمارا سب کچھ صحیح ہے۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کافروں میں سے ہو گیا۔ سوال یہ ہے کیا اللہ کو پتہ نہیں تھا یہ کافر ہو جائے گا؟ توجہ چاہتا ہوں، بھلے تشریف فرمائیں۔ اللہ کو علم نہیں تھا کہ وہ کافر ہو جائے گا؟ بتائیں، وہ عالم الغیب ہے نا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ایک جملہ میں آپ کو حوالے کرنا چاہتا ہوں، آپ ولایت کا جملہ ہے، یعنی اللہ کو علم تھا کہ یہ کل وہی ابلیس بنے گا، کل یہی دنیا کو فریب دے گا، کل اس کو میں نکال دوں گا، کل یہ سجدہ نہیں کرے گا، تو کل کیوں نے اللہ نے نکال دیا؟ اب تک رکھا کیوں؟ سوال تو آتا ہے نا۔ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کے گھر میں ایک صاحب جو رہتے ہیں یہ کل آپ کے دشمن بہت خطرناک بن جائیں گے تو آپ گھر میں رکھیں گے؟ جب یہ نکل جائے پہلے کل اس سے مصیبت بننے والا ہے، ابھی اس کو ہٹاؤ تاکہ کل کی مصیبت سے بچ جائے۔ پروردگار تجھے پتا ہے یہ ابلیس ہے کہ کیا کرنے والا ہے، نکال دیتے، بات ہی ختم ہو جاتی۔ پتہ بھی ہے کہ یہ ابلیس بنے گا،
اور اپنی بارگاہ میں رکھے ہوئے علم ہونے کے بعد بھی خدا نے رکھ لیا اپنی بارگاہ میں 6000 سال تک تقویٰ کا لباس پہن کر عبادت کی صورت بنا کر سجدے میں رہا، نکالا نہ گیا۔ علم بھی ہے کہ یہ کانا من کافرین، یہ کافرین میں سے ہو جائے گا، کیوں نہیں نکالا؟ کیا اللہ نکال نہیں سکتا تھا؟ معاذ اللہ، قادر مطلق ہے، نکال سکتا ہے۔ اور اتنی گفتگو بھی ہو گئی، خالی یہی نہیں وہ سجدہ نہیں کیا، پروردگار نے کہا ماں منع کا، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ اللہ نے علت کو پوچھا، قُلْنَا خَلَقْتَنِي مِن نَارٍ خَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، تو نے ان کو آدم کو مٹی سے بنایا، مجھے بنایا آگ سے، آگ مٹی سے افضل ہے، تو کیا پروردگار نے کہا مجھے نہیں پتا کون افضل ہے، تو جسارت کر رہا ہے؟ تو کہا نہیں ہم افضل ہیں۔ اللہ نے کہا نکل جا، تو کہا نکل جائیں اور کچھ گفتگو کر کے جائیں گے، کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، فوجو چاہے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قرآن کہہ رہا ہے، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں تیرے بندوں کو کیا کروں گا؟ نہیں بہکاؤں گا نہیں، اس کو تو آپ زیادہ بہتر جانتے ہوں گے۔ بہکانا جب ہوتا ہے تو کہتے ہیں ضالین، عربی میں کسی کو گمراہ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ضالین، غیر المغضوب علیہم والضالین، یعنی کسی کو راستے سے ہٹا دینا۔ گمراہ، گمراہ جو ہے فارسی لفظ ہے، فارسی میں کہتے ہیں گمراہ، جو راستہ گم کر گیا، بھول گیا، اسے کہتے ہیں گمراہ، جو ہمارے گمراہ کے نام سے استعمال ہو گیا ہے۔ گمراہ یعنی چل رہا تھا صحیح، غلط کر کے ادھر چلنے کا، جا رہا تھا ادھر، آپ نے بتا دیا الٹا، بیچارہ الٹے جانے کا، یا پھر راستہ گم کر گیا ہے، یہ گمراہ، جسے ہم نے کہا گمراہ ہو گیا یعنی اپنا راستہ بھول گیا۔ آپ جا رہے تھے اسلام آباد، یہاں سے غلط نشان لگایا گیا، غلط اشارہ لگایا گیا، بھٹک کے چلے گئے، نیچے جاتے خاکی پر چلے گئے، آپ نے کہا میں راستہ بھٹک گیا، میں راستہ گمراہ ہو گیا، راستہ گم کر بیٹھا ہوں۔ ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، گمراہ نہیں کہا، اس نے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں گمراہ نہیں کروں گا، اغوا کر لوں گا۔ اور جو چاہے اس کو پہچانتے ہیں، ہمارے خوب پہچانتے ہیں، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اغوا کرنا اور گمراہ کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ گمراہ کرنے میں کسی کو راستے ہٹا دیا، پھر کوئی آپ کو مل گیا راستے میں لگا دے گا۔ اور جو چاہتا شاید میری بات واضح ہو سکے، بچے ہمارے قرآن شناسی دیکھیں اور سمجھیں قرآن کو۔ گمراہ میں آپ تھوڑا راستہ بھٹ کے پھر کوئی مل جائے گا، پتا ہے پھر واپس آ جائیں گے۔ اس کو پتا تھا ابلیس کو، میں ہٹاؤں گا پھر کوئی راستے پہ لگا دے گا۔ جیسے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ تیرے بندوں کو ہٹا دوں گا راستے سے، میں ہٹاؤں گا، لوگ لگاتے جائیں گے، یہ روز کی زحمت کون کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میں روز زحمت کروں گا، ہٹاؤں گا، کوئی لگاتا جائے گا، نہیں بڑا کام کرا۔ وہ کیا کہا؟ لَأُغْوِيَنَّهُمْ، راستے سے اٹھا لوں گا۔ اغوا کرتے ہیں نا، اٹھا لوں گا، یہ راستہ ہی تو نہیں پتا کہاں گیا، یہ اغوا کر لوں گا، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں اغوا کروں گا اجمعین، ساری مخلوق،
تیرے سارے بندوں کو عبادک الا عبادک منہم المخلصین، سوائے کچھ تیرے بندوں کے. یہ پہلا وکیل ہے، یہ پہلا ایڈوکیٹ ہے جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ چل رہا ہے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ گفتگو کر رہا ہے، صاف باتیں کر رہا ہے. الا عبادک منہم المخلصین، اجمعین سب کو اغوا کروں گا سوائے تیرے کچھ. کون سے بندے؟ جی مخلص یا مخلص؟ جی اس نے مخلص نہیں کہا ہے، مخلص کہا ہے. ابلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں مخلص کو بہکاؤں گا، اس نے کہا مخلص کو. مخلص اور مخلص میں فرق ہوتا ہے. مخلص کا یہ حال ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے جھوٹ بول جاتا ہے. آپ کہتے ہیں بڑا صاحب بڑے مخلص ہے، بڑا خلوص ہے ان کے اندر. میں نے کہا ابھی تو میں نے جھوٹ بولتے دیکھا تھا. کہاں کبھی کبھی ہو جاتا ہے. آپ یہ بڑا صاحب بڑے نمازی ہیں، میں نے کہا فلاں کی نماز انہوں نے پڑھا نہیں. کہا کبھی کبھی. مخلص جو کبھی کبھی خطا کر جاتا ہے اس نے مخلص کی بات نہیں کی. الا عبادک منہم المخلصین، ان کے پاس نہیں جاؤں گا جو کبھی گناہ نہیں کرتے. اس نے ایک انسان کے گروہ کو ہٹا دیا. وہ کون تھا؟ کہا وہاں جانے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. یعنی معصوم اہل بیت کا اس نے پہلے ہی صاف کر دیا راستہ کہ وہاں مجھے نہیں جانا ہے. اور جو چاہتا ہوں کہ انسان شناسی ہے، میں جاؤں گا اغوا کروں گا، لیکن تیرے مخلص بندوں کے پاس یعنی اپنی اوقات کا اعلان نہیں کر دیا اس نے کہ میری اوقات یہ نہیں کہ میں وہاں جاؤں. کم سے کم ابلیس میں اتنی شرافت تو تھی کہ اپنے حدود کو پہچانتا تھا. اور جو چاہتا ہوں اللہ کا نافرمان ضرور ہے مگر اپنے حدود کو پہچاننا کم سے کم مردانگی تو ہے کہ اپنے حدود کو پہچان رہا تھا. اپنی جہت کو جانتا تھا کہ جہاں میرا بس نہیں چلے گا وہاں کی بات کیوں کروں. مگر انسان اتنا ابلیس سے بدتر ہو گیا کہ جہاں ابلیس نے جرأت نہ کی انسان نے اسی در کو جلایا. جہاں ابلیس نے جرأت نہ کی انسان نے اسی گھر کو بلایا. تو بدتر کون ہے؟ یہ انسان اس ابلیس سے بدتر ہے یا نہیں؟ یہ انسان جس نے رلایا مخلصین کو وہ ابلیس سے بدتر ہے کہ نہیں؟ ہے نا. الا عبادک منہم المخلصین، تیرے مخلص بندوں کے پاس نہیں جاؤ. اللہ نے کیا کہا؟ ان عبادی، قرآن پر منظر کشی کر رہا ہے اسے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، چاہتا لیکن جو میرے بندے اس پہ تیرا بس نہیں چلے گا. اس نے کہا لأغوینہم اجمعین، میں سب کو اغوا کر لوں گا. اللہ نے کیا کہا؟ لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. گفتگو دیکھیں، اس نے کہا لأغوینہم اجمعین، میں سب کو اغوا کروں گا سوائے مخلص کے. اللہ نے کہا لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، تو اغوا کر میں جہنم میں ڈالتا جاؤں گا. یعنی نہ وہ مخلص کے پاس جائے گا نہ ادھر بات آئے گی بقیہ جاؤ تم اغوا کرو، میں جو میرا بندہ نہیں آئے گا. یہ گفتگو ہوئی نا بارگاہ الہی میں. اللہ کو علم، جملہ آپ کے حوالے میں آپ کو مقدمہ میں بتایا تھا، یہ جملہ آپ کے بجائے کے حوالے میں بارگاہ الہی میں اللہ کو علم ہے کہ 6000 سال سجدے کرنے والا یہ کافر ہے، کل کافر ہو جائے گا ابلیس. مگر اللہ نے نکالا کیوں نہیں؟ جب تک اس نے یہ کام نہیں کیا اللہ نے نکالا بھی نہیں. جب اس کو پتا ہے یہ کافر ہو جائے گا پروردگار نکال دے.
اس نے کہا نہیں نکالے گا نہیں. کب نکالے گا؟ کہا جب یہ جرم کرے گا. اور جو چاہتا ہوں جرم کا علم ہے کہ یہ مجرم اندر سے ہے، کل یہ مجرم بن جائے گا، مگر نہیں، اللہ کا جب تک اظہار جرم نہیں کرتا ہم اندر پہ کسی پہ فیصلہ نہیں کرتے. اندر میں کیا ہے مجھے پتا ہے، مگر جب یہ اظہار کر دے گا میں بھی نکال دوں گا. یہ ہے نا، یعنی اللہ جیسی بارگاہ، اس سے بڑی کوئی بارگاہ دنیا میں ہے؟ بارگاہ الہی سے بڑی کوئی بارگاہ ہے نہیں. بارگاہ الہی میں کل کا کافر رہ رہا ہے، اللہ نکال لے گا. کیوں؟ کہا رہنے تو، جب تک اظہار نہیں کرتا تب تک نکالوں گا نہیں. آج دنیا کہتی ہے آپ کیسے کہتے ہیں کہ فلاں ایسے ہیں، فلاں ویسے ہیں، فلاں ایسے ہیں، فلاں نبی گھر میں ایسے ہیں. بھائی نبی کی بارگاہ میں رہنے والے کو برا نہ کہا کرو. میں نے کہا جو اللہ کی بارگاہ میں رہے تو جو چاہتا ہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں رہے اس کو تو اللہ نکال سکتا ہے، وہ کافر ہو سکتا ہے. اور جو نبی کی بارگاہ میں رہے، نبی نے بھی انتظار کیا، جیسے ہی اظہار جرم کیا نبی نے کہا نکل جاؤ. اب بتایا کل ابلیس کو وہاں نکالا تو میں آج تمہیں یہاں نکال رہا ہوں. صلوات علی محمد. جب تک اظہار جرم نہیں کیا، چاہے خدا کی بارگاہ ہو چاہے نبی کی بارگاہ ہو، نہ خدا نکالتا ہے نہ نبی نکالتا ہے. اب یہ نہ کہنا کہ ہر رہنے والا ہے میرا جمعہ چھیٹی پہ اچھا ہوا کرتا ہے، نہیں، وہ صبر کرتا ہے. اظہار جرم کیا نکال دیں گے. رہنے سے کمال نہیں ملتا، لینے سے کمال ملتا ہے. کل میرے گفتگو یہاں رکی تھی کہ عمل صالح تعریف کیا تھی؟ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ مجلس عمل صالح، ماتم عمل صالح، نماز عمل صالح. اور جو چاہتا ہوں ابلیس کا جو عمل تھا صالح تھا، جب تک اظہار نہیں کیا نکالا نہیں. عمل صالح کی تعریف میں نے کل کی تھی کہ ہر وہ عمل جس میں ثواب دینے کی صلاحیت ہو، ہر وہ عمل جس میں خدا سے قریب ہونے کی صلاحیت ہو، ہر وہ عمل جو عقیدت کو محکم کر رہا ہو، اسے عمل صالح کہتے ہیں. تو عمل غیر صالح کیا ہے؟ توجہ چاہتا ہوں، عمل غیر صالح کیا ہے؟ جس میں یہ چیز نہ ہو، خدا سے قریب نہ کر رہی ہو، ثواب کے لائق نہ ہو، عقیدت کو محکم نہ کر رہی، وہ عمل صالح نہیں ہوتا. اب یہ اگر ہے تو عمل صالح نہیں ہے، تو عمل غیر صالح. اب عمل غیر صالح دینے والا چاہے ابلیس ہو، چاہے نبی کا رشتہ دار ہو، چاہے نبی کی بارگاہ میں ہو، چاہے نبی کی بیوی ہو، کوئی ہو، رہنا کمال نہیں ہے. نہیں چوکے کرنا والے گھر میں رہ کر مسلمان نہیں بنتا کوئی. عمل صالح ہوگا تو بنے گا کسی کے گھر میں، چاہے اللہ کی بارگاہ ہو چاہے نبی کی بارگاہ ہو. جب وہاں شیطان رہ سکتا ہے اور نکالا جا سکتا ہے، نبی کی بارگاہ میں رہ کے نکالے جا سکتے ہیں. اب نبی کی بارگاہ میں رہنے والا ہے، رہنے والی ہو، کوئی ہو، سوال ہے جرم کا، سوال نبی کے پاس رہنے کا نہیں. اگر نبی کی بارگاہ میں صرف معیار بنا دیں گے تو نبی کی بارگاہ اللہ کی بارگاہ سے بڑی نہیں تھی، ہے نا. اور آگے چلتے ہیں کہ عمل غیر صالح جو ہے وہ تمہیں نکال دے گا، دین سے نکال دے گا. جناب نوح کیا طوفان آ گیا، طوفان نوح سب کو ڈبو رہا ہے. طوفان نوح دنیا کو ختم کر رہا ہے. 950 سال تبلیغ دین کرنے والا جناب نوح نے
نبی کی بارگاہ میں نبی کی ضرورت تھی یا نہیں تھی؟ جناب نوح کے یہاں جب طوفان آیا تو بیوی تھی، بچے تھے نا، اور جو چل قرآن کہہ رہا ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح ولوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہم۔ اللہ مثال بنا رہا ہے کفار کے لیے دو نبی کی بیوی ہو، نوح کی زوجہ کو، لوط کی زوجہ کو۔ یہ دو عورتیں ہیں جو عبد صالح نبی کی زوجہ تھی، مگر انہوں نے خیانت کیا۔ رہ کہاں رہی تھی؟ نبی گھر میں۔ کیا جناب نوح نے طلاق دیا؟ نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، جناب نوح نے رکھا گھر میں جب تک ڈوب نہیں گئی، گھر سے نکالا نہیں۔ نوح کی زوجہ قرآن ہے امرأۃ نوح امرأۃ لوط، نوح اور لوط کی زوجہ ساتھ میں رہی، زوجہ ہے نبی کی، اور قرآن نمونہ بنا رہا ہے کفار کا۔ زوجہ ہے نبی کی اور نمونہ ہے کفار کا، رہ رہی ہے نبی کے گھر میں، متوجہ ہے نا؟ تو نبی گھر میں رہنے والی زوجہ کافر کا نمونہ۔ وقت نہیں، بس اشارہ کر رہا ہوں، انسان شناسی دیکھیں آپ۔ طوفان آ گیا، لیکن عمل صالح نہ ہو تو کفر اور انسان دین سے گیا۔ طوفان آیا، بیوی جناب نوح کی اپنے بچوں کو لے کے پہاڑ پر چلی گئی کہ ہم کو پہاڑ بچا لے گا۔ جناب نوح منظر دیکھ رہے تھے، 950 سال تبلیغ کرنے والا نبی، 2500 سال عمر، جناب نوح کی 2500 سال عمر ہے، اس میں 950 سال تبلیغ کی، 950 سال میں 83 لوگ مومن ہوئے۔ توجہ کریں، 950 سال تبلیغ، 2500 سال عمر، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 83، یعنی 100 سال میں 12 آدمی۔ سوچیں، 950 سال تبلیغ میں 83 آدمی مسلمان مومن بنے، بیوی نہ بنے۔ کیا گھر والے ہی، بیوی نہیں، بیٹا نہیں، کچھ بیٹے ادھر ادھر بڑھ گئے آپس میں۔ نبی کا گھر 100 سال 50 سال تبلیغ نہیں، 950 سال کی تبلیغ، 83 لوگ مسلمان، اس میں بیوی بھی مسلمان ہے، بیٹا بنا ہوا۔ شادی بات واضح ہو سکے، پھر بھی نبی تھا۔ آبادی پروردگار، بیوی جا رہی، بیٹا بھی جا رہا۔ قرآن نے کہا جیسے ہی جناب نے کہا آپ ڈوب جائیں گے، بلانے پہ نہیں آ رہے ہیں، تو اللہ سے کہا ان ابنی من اہلی، میں جملہ آپ کے حوالے کرتے جا رہا ہوں، ان ابنی من اہلی۔ قرآن نے کہا، نور نے کہا پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے بچا لے، لاکھ نافرمان صحیح مگر ہے تو بیٹا، بیوی ہے۔ ان ابنی من اہلی، جناب نے 2 چیز کہا، 2 جملہ کہا، 2 لفظ کہا، میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے، اس کو بچا لے، ڈوب جائے گا۔ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ اللہ کبھی علت کا انکار نہیں کرتا۔ نوح تم باپ ہو، بیٹا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں۔ تم نے جملہ 2 کہا ہے، ان ابنی من اہلی، یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ کا پہلا جملہ بالکل صحیح، تمہارا بیٹا ہے، مگر دوسرا مسئلہ ہے،
جو تم نے کہا من اہلی تو ایسا نہیں کہا، پھر کہنہ لیس من اہلی، توجہ چاہتا ہوں کہ عمل غیر صالح ہے کیا؟ اینو انہو عمل غیر صالح، توجہ چاہتا ہوں اینو تم نے کہا ان ابنی من اہلی جو بیٹا تو ہے، مگر دوسرا والا مسئلہ صحیح نہیں ہے، انہو لیس من اہلی یہ تمہارے اہل میں سے بیٹا ہے مگر نااہل ہے، توجہ چاہتا ہوں شاید میری بات واضح ہو۔ قرآن بتانا چاہ رہا ہے عمل وغیرہ عمل صالح کو، انہو لیس من اہلی یہ بیٹا ہے مگر تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، یعنی رشتہ ہے، شاید میری بات واضح ہو، رشتہ ہے مگر اہلیت، تو نجات کس کو ملے گی آج؟ آج اسلام میں نجات کا معیار رشتہ نہیں ہوتا، نہیں چاہیے ہوتا ہے۔ اے نوح بیٹا تو ہے، تم باپ ہے، رشتہ ہے تمہارا، مگر انہو لیس من اہلی یہ نااہل ہے۔ اے نوح نجات کے لیے معیار رشتہ نہیں ہوتا، نجات کے لیے معیار اہلیت ہوتی ہے، یعنی اگر معیار میں نہ اترا تو بیوی صحیح ڈوب جائے گی، بیٹا صحیح ڈوب جائے گا نہیں۔ اے نوح آج رشتہ کام نہیں آئے گا، آج اہلیت کام آئے گی۔ اب سمجھا آپ نے اردو زبان میں کوئی بیوی کہتا ہے، کوئی اہلیہ کہتا ہے، زوجہ ہو کے رہنا کمال نہیں ہے، زوجہ رشتہ ہوتا ہے، اہلیہ بن کے رہنا ہوتا ہے۔ اگر اہلیہ ہے تو فرما بردار ہے۔ اب چاہے نبی کی بارگاہ ہو، چاہے کسی کی بارگاہ ہو، نبی کی بارگاہ میں رہنے والی ہو سکتا ہے زوجہ ہو مگر اہلیہ نہ ہو۔ نجات کے لیے اہلیہ چاہیے، چاہے نور نبی ہو چاہے کوئی نبی ہو۔ آپ کہتے ہیں جو نبی کے یہاں آ گیا بیوی ہوئی تو جنتی گناہگار نہیں ہو سکتی، نبی کی بارگاہ میں رہی ہے۔ میں کو ابلیس تو خدا کی بارگاہ میں تھا، اظہار جرم کیا تو نکال دیا گیا۔ بارگاہیں معتبر ہوتی ہیں مگر لینے والے کے اندر بھی اعتبار چاہیے۔ خیال رکھنا بارگاہوں کا اعتبار دیتا ہے، رشتے نہیں دیتا۔ رشتے باعث نجات نہیں ہوتے۔ جب نوح کی بیوی نوح کا بیٹا رشتے کی بنا پر نہ بچ سکا تو کسی دور کا نبی ہو زوجہ ہونے کی بنا پر نجات نہیں پا سکتی۔ اہلیت شرط ہے، اگر وہ اہلیہ ہوگی تو نجات پائے گی، صرف زوجہ ہو کے نجات نہیں پاتی۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ نبی نے طلاق لگی انہوں نے نہیں دیا، کسی نبی نے نہیں دیا تھا، تو رشتے کام نہیں آتے، ڈوب گئے۔ کیوں کہ لیسا من اہلی یہ نااہل ہے۔ کیوں نااہل ہے؟ اور اگر نااہل کیوں ہے؟ فوراً آیت نے کہا انہو عمل غیر صالح۔ اے نوح نااہلی کی بنیاد جو ہے یہ عمل غیر صالح تھا۔ توجہ چاہتا ہوں عمل صالح کے مقابلے میں عمل غیر صالح، انہو عمل غیر صالح، اس کا کوئی عمل خدا سے قریب نہیں کر رہا تھا، اس کا کوئی عمل ثواب کے لائق نہیں تھا، لہذا ڈوب گیا بیٹا سے بیوی سے۔ تو سمجھے آپ عمل صالح اور غیر صالح کا فرق؟ عمل صالح کہتے ہیں اہلیت، عمل غیر صالح کہتے ہیں نااہل۔ اب بیٹا لاکھ سجدہ کرتا جائے، اگر باپ کا نافرمان ہے تو نااہل ہے، سجدہ کام نہیں آئے گا، عمل غیر صالح ہے۔ اگر کسی مومن کو رلا رہا ہے، اگر صلہ رحم نہیں کر رہا ہے، بھائی کو ستا رہا ہے، تو لاکھ وہ مجلس میں آئے، اگر اس کا عمل غیر صالح ہے، نااہل ہے۔ اگر کوئی کسی کا حق چھین کے کھا گیا ہے، لاکھ مجلس میں آئے، اس کا عمل غیر صالح ہے، نجات نہیں ملنے والی ہے۔ نجات رشتوں سے نہیں ملتی، نجات اہلیت سے ملتی ہے۔ رشتہ نجات نہیں دیتا، رشتہ نجات دیتا
تو نہ جانے کتنے رشتے کام آ جاتے، نہ جانے کتنے رشتے کام آ جاتے۔ غدیر کی سارے غدیر کے انتظامات لوگ رشتے پہ لگے تھے۔ توجہ چاہتا ہوں، رشتوں کی بنا پر بعد رسول دین کو چلانا چاہتے تھے۔ کوئی بیٹی دے دے، چاہے کوئی بیٹا دے دے، رشتہ قائم ہو جائے تاکہ دین کو اپنے ہاتھ میں لے لے رشتے کی بنا پر۔ یہی تھا نا کام، پورا منصوبہ یہی تھا کہ رشتوں کی بنا پر اسلام پہ قبضہ ہوگا اور جائز بن جائے گا۔ قرآن نے کہا رشتہ کام نہیں آتا، اہلیت کام آتی ہے۔ لہذا جو دشمن علی تھا روزہ غدیر میں، میرے پیارے محترم کہتے ہیں کہ جو دشمن علی تھا وہ روزہ غدیر میں نکلا، منافقت کا جنازہ غدیر میں نکلا، منافقت کا جنازہ غدیر میں۔ ہستی ہے اس کی نسل محرم میں آج بھی، جو شخص پھوٹ پھوٹ کے رویا غدیر میں۔ علی کا طرز زندگی علی کا طرز زندگی اسوائے رسول ہے، اسوائے رسول ہے، قرآن وہ کتاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے، علی بن ابی طالب علیہ السلام کا طرز جو رشتہ معیار نہیں ہے، اہلیت معیار ہے۔ جو دشمن علی تھا وہ رویا غدیر میں، نکلا منافقت کا جنازہ غدیر میں، عذاب کے رجوع میں ٹوٹنا پڑا، سورج فضیلتوں کا چمکا غدیر میں۔ اور بدنفس اپنے نفس کے چنگل میں پھنس گئے۔ توجہ چاہتا ہوں، معیار اہلیت کا رشتہ نہیں، بدنفس اپنے نفس کے چنگل میں پھنس گئے، نفس رسول بن گیا مولا غدیر میں۔ بدنفس اپنے نفس کے چنگل میں پھنس گئے، نفس رسول بن گیا مولا غدیر میں۔ آیا نہ کام کوئی بھی رشتہ غدیر میں، تو رشتے کام نہیں، اہلیت چاہیے، چاہے نوح کا بیٹا ہو، بیوی ہو، چاہے کوئی رشتے ہو۔ انہو لیسا من اہلک، اے نوح رشتہ کام نہیں، اگر نہ اہل ہے، اہلیت ہو گئی۔ اگر اہلیت آ جائے، رشتہ نہ بھی ہو، دور دراز کا ہو، بہت کہیں کا رہنے والا ہو، اسلام نے کہا رشتہ کام نہیں آتا، اہلیت آ جائے، کہیں کا رہنے والا ہو، سرزمین ایران سے اٹھ کر جانے والا، شیراز سے جانے والا، اگر مدینے پہنچ گیا، بڑے بڑے مدینے کے باہر رہے، سلمان و منا اہل بیت ہو گیا۔ ہم نے رشتوں کو معیار نہیں رکھا، ہم نے سلمان و منا اہل بیت کے بتایا کہ سلمان اہل بیت میں شامل ہو سکتا ہے، نزدیک والا باہر جاتا ہے، دور والا اندر آتا ہے، اس لیے کہ اسلام میں معیار نجات رشتہ نہیں، اہلیت ہے۔ ہم نے اہلیت کو رکھا ہے، جہاں عمل صالح ہوگا وہ اہلیت رکھتا ہوگا اور وہی نجات پائے۔ لہذا کبھی بھی رشتوں کو معیار نہ قرار دینا۔ ہاں کوئی رشتہ ایسا آ جائے جس کی مثال ہی کائنات میں نہ ہو، تو وہ رشتہ بھی اہلیت کی بنا پر ہے، نہ ایسی اہلیت ہے نہ ایسا رشتہ ہے، نہ ایسی اہلیت نہ ایسا رشتہ۔ اس موقع پہ میں رشتے کو بتاؤں گا، توجہ چاہتا ہوں، کوئی ایسا موقع آ بھی سکتا ہے جہاں رشتہ معیار بن سکتا ہے، کیونکہ اس رشتے کے ہر فرد میں اہلیت ایسی پائی جاتی ہے، نہ رشتے کی مثال ہے، رشتہ بے مثال، اہلیت بے مثال، تو پھر میں اہلیت کے رشتے کو لے آؤں گا۔ نوح کی بیٹے، نوح کی بیوی کی لگا انہوں نے ایسا میں نکل چلا جائے، کیوں کا رشتہ کام نہیں آئے گا، بیٹا ہے صحیح مگر جائے، اہلیت نہیں۔ مگر ایک جگہ ایسی آئی جہاں پر معیاری رشتہ بن گیا، جہاں پر معیاری رشتہ بن گیا۔ جبرائیل نے پوچھا
توجہ چاہتا ہوں. جبرائیل نے پوچھا من تعدل کے ساتھ، توجہ چاہتا ہوں، من تعدل کے ساتھ، پروردگار چادر کے نیچے کون ہے؟ شاید میری بات واضح ہو سکے. رشتے اور اہلیت کی بات کی، پروردگار چادر کے اندر کون ہے؟ اللہ کہہ دے رسول کہ رسول ہیں، بنتہا وبالہا، پیغمبر رسالت ہے، رسالت کا کہ داماد رسالت کی فلاح، بیٹی اور نواسے. منصب کی بات نہیں کی. توجہ چاہتا ہوں، منصب رسالت کی بات اللہ نہیں کر رہا ہے. اچھا امامت ہی کرتے، امام ہیں، بیوی ہیں، بچے ہیں، امامت کی بات نہیں کی، نہ رسالت کی، نہ امامت کی، نہ منصب کی، نہ اہلیت کی. توجہ چاہتا ہوں، آج بات نہ اہلیت کی کر رہا ہے، نہ منصب رسالت جیسے منصب ہی کر رہا ہے، نہ امامت کی. پھر کس کی بات ہوگی؟ کہا آج رشتے کی بات ہوگی، آج رشتے کی بات ہوگی. کیسا رشتہ؟ کہ ہم فاطمہ دو، ہم فاطمہ دو، یہ فاطمہ ہیں، وہ رسول رسالت ہے نہیں، وہ امام امام ہے نہیں. کیا کہا؟ کہ ہم فاطمہ دو، فاطمہ ہے، وہ ابوہا اس کا باپ کا رشتہ ہے، وہ بالہا شوہر کا رشتہ ہے، وہ بنوہا بچوں کا رشتہ ہے. پروردگار تجھے معیار نجات رشتہ بتاتا ہوں نہیں، یہاں رشتے کو لے کر چل جائے تاکہ رشتہ نہ ہو تو ایسا جس کا نکلتا ہی فاطمہ سے ہو. یہ نور کے بیوی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ نور کے بچے کا مسئلہ نہیں ہے. ہم فاطمہ تو یہاں مسئلہ فاطمہ کا ہے، یہاں رسول کی بیٹی کا مسئلہ نہیں ہے، محمد کی بیٹی کا ہے. یہاں رسالت کی بات نہیں کر رہا ہے، یہاں امامت کی بات نہیں کر رہا ہے. نام لیا شہزادی کا، ابوہا یہ باپ کا رشتہ، بالہا شوہر کا رشتہ، وہ بنوہا کس کا رشتہ؟ کتنے بچے کے چادر کے اندر؟ تو عربی میں دو بیٹے آتے ہیں، ابن ایک بیٹا، ابنان دو بیٹے. دو سے اوپر تین سے اوپر اگر استعمال کریں گے تو بنی استعمال ہوگا، بنو استعمال ہوگا، بنی ہاشم پورا خاندان. عربی زبان میں بنی آدم جو میں آیت استعمال کر رہا ہوں، لقد کرمنا بنی آدم، اس سے تین سے جتنا زیادہ ہو جائیں وہاں بنی استعمال ہوتا ہے. پروردگار یہاں دو بچے ہیں، امام حسن امام حسین دو بیٹے، تو کہہ دیتا دو بیٹے ہیں، تو نے بنو کہا جو تین سے زیادہ پر ہے. آواز آئی یہاں انوار کی محفل ہے، یہاں ایک حسن حسین کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، امام حسن سے لے کر مہدی تک کے انوار موجود ہیں. اور وہاں کہہ کے بتایا رشتہ فاطمہ قیامت تک کا رشتہ ہے، جتنی اولادیں جناب فاطمہ سب یہاں شامل ہو گئے. صلوات محمد. بنوہا کا رشتہ بتا کے بتایا امام زمان تک کے سارے رشتے موجود ہیں. رشتہ تو لاؤ ایسا رشتہ ہو تو اللہ خود رشتے کو بتاتا ہے، منصب رسالت کو نہیں، منصب امامت کو نہیں. کوئی ہو تو شہزادی جیسا. پھر جبرائیل ہو کیا گیا تھا، وہی لے کر آتے ہو، چکی چلاتے ہو، پہچان نہ سکے کہا الگ الگ دیکھتا ہوں پہچانتا ہوں. سنتے نا جمع ہو گئے، پہچان نہیں سکا. کیوں؟ کہا محور آج رسول کی بیٹی ہے، محور رسول کی بیٹی ہے. اب اسی محور پر ایک باپ بھی ہے، شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں. جب یہ جمع ہو گئے تو شاید نے کیا کہا، میرے برادر وطن کہتے ہیں کہ محفل سے دور زوجہ کا رشتہ چلا گیا. تو چلا رشتے دور ہو گئے، ایک رشتے کے مقابلے میں دوسرے رشتے نہیں آ سکے. جناب ام سلمہ بڑی انتی علی الخیر، قیامت کا تو خیر کب گئے اندر؟ رسول اللہ رشتہ دار تو ہے نہیں، رشتہ تو ہے نا کہ نہیں. رشتہ آج فاطمہ جیسا نہ دنیا میں کسی کے پاس تھا نہ ہے نہ ہوگا. تو زوجہ سے ہی تم بھی نہیں آ سکتی. محفل سے دور زوجہ کا رشتہ چلا گیا.
آنا تھا جس کو وہ چادر میں آ گیا ہے نا رشتوں کی، مگر رشتہ تو دیکھیں، خدا کا حکم ہے معصوم ہی زیر قصاص ہے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا کا حکم ہے معصوم ہی زیر قصاص ہے، یہ وہ محفل نہیں کہ جس میں جو چاہے چلا ہے۔ خدا کا حکم ہے معصوم ہی زیر قصاص ہے، یہ وہ محفل نہیں کہ جس میں جو چاہے چلا آئے۔ اور یہ اہل بیت پیغمبر کی معراج طہارت ہے، ادھر چادر نہیں جائیں ادھر سے انما آئے، ادھر چادر نہیں جائیں ادھر سے انما آئے۔ اور یہ اہل بیت پیغمبر کی معراج سخاوت ہے، ادھر سے روٹیاں جائیں ادھر سے حل عطا ہے۔ تو رشتہ تو ایسا نہ تھا، یہ ایک ہی رشتہ تھا، جب ایک ہی رشتہ تھا تو عمل صالح یہاں رشتہ سب سمجھا رہا ہے، اس لیے اہل بیت کا رشتہ ہے۔ وقتی میں گفتگو کروں، اسی شہر میں کبھی ایک کتاب لکھی گئی تھی اور علماء ایران نے اس کا جواب بھی دیا تھا، جس میں غیروں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی، غیروں کو شامل کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ نہیں اور لکھے چادر کے اندر، پھر کبھی وقت رہا میں ثابت کروں، کوئی اور نہیں آ سکتا۔ یہ محفل عصمت کی ہے، اگر رشتہ عصمت کا ہو، نوح کی زوجہ معصوم نہیں، نوح کا بیٹا معصوم نہیں تو رشتہ معتبر نہیں، مگر رسول کی بیٹی معصوم، مولا کائنات معصوم، پیغمبر معصوم، حسنین اور بچوں کے اولاد معصوم، تو اللہ نے کہا یہ رشتہ اچھا لگتا ہے، یہ رشتہ معیار نجات ہوتا ہے، کسی اور کو شامل نہیں کر سکتے، وہ رشتے عصمت کے ہے ہی نہیں۔ اس رشتے کے لیے عصمت ضروری تھی جو یہاں پر ہے۔ میں نے کسی موقع پر کہا تھا، کراچی میں محفل تھی آج سے 15 سال پہلے، ریحان اکیڈمی کی، شاید ریحان صاحب نے بلایا اور میں نے محفل مجھے، میں نے کہا تھا کہ آل نبی پر انگلی اٹھانا یہ تو اچھی بات نہیں، آل نبی پر انگلی اٹھانا یہ تو اچھی بات نہیں، اپنی نجاست خود سے بتانا یہ تو اچھی بات نہیں، آل نبی پر انگلی اٹھانا یہ تو اچھی بات نہیں، اپنی نجاست خود سے بتانا یہ تو اچھی بات نہیں۔ مال خمیجہ کھانے والوں جس تھالی میں کھائے تھے، مال خمیجہ کھانے والوں جس تھالی میں کھائے تھے اس میں ہی سراغ بنانا یہ تو اچھی بات نہیں۔ زیرے کے ساتھ حیدر پیغمبر، احمد پیغمبر، زہرا اور حسنین کے بس غیروں کو اب اس میں لانا یہ تو اچھی بات نہیں۔ اور حق سے ٹکرانے کا اثر تھا، حکم شریعت بھول گئے۔ علی سے جو ٹکراتا اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ حق سے ٹکرانے کا اثر تھا، حکم شریعت بھول گئے۔ بدھ کو نماز جمعہ پڑھانا یہ تو اچھی بات نہیں۔ محمد وآل محمد بلند تو رشتہ عصمت کا چاہیے، کوئی اور اندر نہیں آ سکتا۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، اگر رشتہ عصمت کا ہوگا تو معیار نجات بن جائے گا۔ ہم نجات اسی رشتے سے پا رہے ہیں، آگے دنیا دیکھے ہم نجات اسی رشتے سے پا رہے ہیں۔ نوح کی زوجہ رشتے کی بنا پر نجات نہ پا سکی، نوح کا بیٹا رشتے کی بنا پر نجات نہ پا سکا، اور آج دنیا اہل بیت کے رشتے کی بنا پر نجات پا رہی ہے۔ تو عمل صالح ہونا چاہیے، عمل صالح نہیں تھا ابلیس ہو گیا، انسان شناسی نہیں تھی، میرا موضوع انسان شناسی ہے، نہیں تھی تو ابلیس بن گیا۔ اگر انسان شناسی نہ ہو تو یزید بنتا ہے، اور پھر کربلا میں مطابق ہے۔ کربلا ایسا عنوان ہے، جب کربلا کا ذکر ہوتا ہے
تو شریف النسل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. کربلا کا نام آتا ہے تو جو شریف النسل ہوگا، کافر ہو عیسائی کوئی ہو، اس کی آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں. جہاں بچوں پر بھی رحم نہ کیا. یہ قافلہ مدینے کربلا سے چلا ہے. خدا نہ کرے کسی ماں کے سامنے بچے کا حادثہ ہو جائے تو اس ماں سے کوئی پوچھے، وہ کہتی مجھ سے نہ بیٹھا جاتا نہ چلا جاتا ہے. کیوں نہیں چل سکتی؟ کہا گود خالی ہو گئی. اللہ کربلا کی روا، جس کا شوہر کربلا میں، جس کا بچہ کربلا میں، جس کی بیٹی زندہ میں، اور روا مدینے تک گئی. یہ ایک ماں تھی. عاشور عصر کا وقت قریب ہے. کٹی ہوئی گردن سے مظلوم کربلا نے آپ کو یاد کیا، اپنے شیعوں کو، قیامت تک کے شیعوں کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد اپنا درد بتایا، اپنی مصیبت بتائی. کیا جناب علی اکبر کے کام کے لیے بتایا؟ کیا جناب عباس کے لیے بتایا؟ کیا خیام کے چلنے کو کہا؟ کیا جناب زینب کی چادر کو کہا؟ کیا جناب قاسم کا لاشا بتایا؟ نہیں. کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی شیعتی ما ان شربت الماء اذبن فاذکرونی. اے میرے شیعوں، جب جب ٹھنڈا پانی پیو، اے قیامت تک کے شیعوں، جب جب ٹھنڈا پانی پینا مجھے یاد کر لینا. او سمیتم بغریب او شہید فانظرونی. جب کسی غریب اور مظلوم کو سننا تو اس پر مت رونا، اس پر رونا. مجھ سے بڑا کوئی غریب تھا. مولا کیا غربت تھی کربلا کی؟ مجھ سے بڑا کوئی غریب نہیں تھا. یہاں پہ قیامت کا کوئی نہیں ہوگا. وہ غربت کیا تھی؟ لیتکم فی یوم عاشوراء جميعا تنظرونی. اے کاش میرے قیامت تک شیعوں تم روز عاشور ہوتے تو مجھ کو دیکھتے. کیا دیکھتے؟ کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی. انہوں نے میرے ننھے سے لال کو کیسے سیراب کیا، کیسے سیراب کیا. جانتے ہیں آپ صاحب اولاد ہیں، وقت آتا نہیں مکمل مسائل، صاحب اولاد ہیں. میں 14-15 سال سے لاہور میں عشر اولا محرم ہی پڑھ رہا ہوں. سردی بھی دیکھی ہے، بڑے موسم دیکھے یہاں کے، گرمی بھی دیکھی، اور خاص کر آج افریقہ میں صبح کی مجلس ہوتی ہے ہمیشہ ہماری 10 بجے مجلس ختم ہوتی ہے، شدتی گرمی ہوتی ہے نا. میں دیکھا لوگ گاڑی لے کے گیٹ پہ آ جاتے ہیں. دیکھا وہ گاڑی تو گیٹ پہ لگا دی آپ نے، کہہ رہے ہیں بچہ گود میں ہے. بچہ گود میں ہے، دھوپ نہ لگ جائے. ایسی گاڑی میں ماں لے کے سائے کے اندر چلی جاتی تاکہ دھوپ نہ پڑنے پائے. نہیں ہے تو ماں ایک ٹوپی اور کیپ لگا دیتی ہے، بچہ گود میں سایہ، کوئی چھاتا لگا دیتا ہے. کربلا میں قیامت آ گئی. مظلوم کربلا خطبہ کہہ رہے ہیں، نہ لشکر نہ سپاہی نہ کثرت الناس، نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس، کوئی بچہ نہیں. مظلوم کربلا خطبہ دے رہے ہیں. راوی کہتا ہے فارتفعت اصوات النساء باللبیب. خیموں سے دردناک رونے کی آواز بلند ہوئی. فتقدم الی باب الخیمہ. مظلوم کربلا فوراً مقتل سے تیرے خیمے پر آئے. اے بہن ابھی میں زندہ ہوں، رونا نہیں. ابھی عباس نہیں، حسین زندہ ہے.
بھیا حلمین کہتے ہو بچہ تڑپ جاتا ہے، بہن بچوں کو میرے حوالے کر دو، مولا بچے کو ماں سے مانگا جاتا ہے، پھوپھی سے نہیں۔ مظلوم کربلا نے کہا لا کے واپس بھی کرنا، اگر ماں سے لے کر گیا صاحب اولاد، خدا نہ کرے کسی پر یہ وقت پڑے کہ باپ بچے کو لے کے گھر سے بھاگے ہاسپٹل کے لیے اور اس کا بچہ دنیا چلا جائے، یہ باپ پلٹ کے گھر جانے کو تیار نہیں، کیسے ماں کو بتائیں گے بچہ چلا گیا؟ ارے حسین بھی تو بات ہے، زینب تم دے دو، بہن سے لیا، نکلے، اب جو خیمے سے باہر نکلے خیمے کے چادر کا سایہ بھی نہ رہا، اصغر تڑپنے لگے، آپ دیتے ہیں ایسی، آپ کرتے سایہ، فاطمہ کا لال کیا کرتا کچھ نہ تھا، ابا کا دانا اٹھا کر ڈال دیا، میرے لال اس کے علاوہ اپنے باپ کے پاس کچھ نہیں۔ عزب اللہ مقتل میں آئے، کوئی گفتگو آپ بہتر جانتے ہیں وقت مسائل پڑھنے کا، مقتل میں آئے، اب تک جو بھی مقتل میں آیا تھا وہ مولا نے اجازت دی، گھوڑے پہ سوار ہو کر گیا، واحد ایسا حسین کا شہید ہے جو خود نہ گیا، حسین کے ہاتھوں پر آیا نہیں، اب تک جس کے پاس حسین پہنچے تھے کہ وہ گھوڑے سے گر چکا تھا، پہلے تیر لگ چکا تھا، مگر یہ واحد شہید ہوگا جو نگاہوں کے سامنے شہید ہوگا۔ فوج نے پانی نہ دیا، مرثیہ کا ایک شعر پڑھا اپنے بچے کے لیے، یا قوم ان لن ترحمونی فرحموا ھذا الطفل، اے قوم اگر تجھے مجھ پر رحم نہیں آتا بچے پر رحم کھا جاؤ۔ اس کے بعد دوسرا مصرع مکمل مرثیہ پڑھا امام نے، اما ترونہ کیف یتلذذ عطشا، اے فوج شام دیکھ میرا بچہ تلذذ کر رہا ہے۔ تلذذ جانتے ہیں عربی میں کسے کہتے ہیں؟ آپ مچھلی کو پانی سے نکال لیں، مچھلی کو پانی سے نکال لیں دوبارہ ڈال دیں، تلذذ نہیں کہتے، مچھلی کو اتنی دیر تک پانی سے نکال کر رکھیں کہ اب اس کا آخری وقت آ جائے، اب اس کی جان چلی جائے گی، جب جان نکلنے کو ہوتی مچھلی کی تو دو کام کرتی ہے، بار بار منہ کھولتی ہے بند کرتی ہے اور چل جاتا ہے، عجیب کربلا ہے، بار بار منہ کھولتی ہے مچھلی بند کرتی ہے، اپنی باہوں کو پٹکتی ہے تڑپتی ہے، رباب کا اصغر حسین کے ہاتھوں میں یہی کر رہا تھا، بار بار اصغر نے منہ کھولنا شروع کیا، نما سا بچہ منہ کھولنے لگا، ہاتھوں کو باہوں کے پٹکنے لگا، مندوبے بدلا نے دیکھا، اے فتح شاہ میرا بچہ تلذذ کر رہا ہے، یعنی اب پانی مل بھی جائے تو بچہ زندہ نہ رہے گا، مگر ایک قطرہ پانی دے دے، فوج نے پانی نہ دیا، تلذذ کہتے ہیں جب منہ کھول کھول کے بار بار بند کرے، باہوں کو پٹ کے زبان پہ کانٹے پڑ جائیں، ہوش سوکھ جائے، کانٹے پہ کانٹا حلق میں پڑ جائے، اس کے بعد جگر سے آگ نکلتی ہے، جب جگر سے آگ نکلتی ہے کہتے تلذذ ہے، حسین کا اصغر ارے ہاتھ پہ تلذذ کر رہا تھا، بار بار منہ کھول رہا تھا، بار بار باہوں کو پٹک رہا تھا، آپ کا اگر بچہ ڈاکٹر پانی منع کرتے بار بار منہ کھولے، ماں باپ کرتے کیا ہیں اپنے منہ پر بچے کے منہ میں رکھ دیتے ہیں کچھ تو آرام مل جائے، کہتے ہیں جب پانی نہ ملا اصغر نے منہ کھولنا شروع کیا، حسین نے کیا کیا، راوی کہتا ہے شاعر کہتا ہے منعطفاً احوا لتقبیل طفلی، حسین جھکے تاکہ بچے کے منہ پہ منہ رکھ کر حسین سہارا دے دیں، ابھی جھکے تھے فقبل منہ قبلہ السہم منہرا، اس سے پہلے کہ حسین منہ میں منہ رکھ دیتے تیرے حرملہ نے آنکھیں بیضا لے لیا، ارے فاطمہ کا لال رونے لگا، اے میرے لال، ارے حسین بچا نہ سکا، تیر حسین کے ہاتھوں پہ تم نے کھا لیا، سیارم الذین ظلموا